الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہم ہر روز 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، اے رب العالمین، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اس دعا جو سورہ فاتحہ میں آئی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد قرآن شریف کی جو پہلی ہی صورت ہے، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ایک جواب دیا ہے، اور اس دعا میں یہ کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس میں متقی لوگوں کے لیے، اللہ پاک سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ساتھ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی اس دعا ہمیں ہدایت عطا فرما، اس کے جواب میں یہ قرآن شریف کی کتاب کی طرف اشارہ فرمایا اور بتایا کہ اس سے ہدایت ہو پائیں گے جو متقی ہوں گے۔ اس سے ہمیں 2 باتوں کا یہاں پہ پتہ چلتا ہے۔ ایک بات کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا یہ تقوی سے مربوط ہے۔ اللہ پاک کے اوپر بن دیکھے ایمان رکھنا تقوی سے مربوط ہے۔ اور دوسری بات اس کا پتہ ہمیں چلتا ہے یہیں سے، انہی آیات سے، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ نیک اعمال سے پہلے ہے۔ چنانچہ دوڑ کے نیکیاں کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ انسان نہایت ہی احتیاط سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، گناہوں سے بچے اور تقوی اختیار کرے۔ اور یہیں سے، انہی آیات سے اور اسی سے ملتی ایک اور آیت ہے سورۃ الانبیاء میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ۔ وہاں پہ بھی متقیوں کا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں بن دیکھے۔ تو گویا کہ ان آیات کو ملا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال، دوڑ کے نیک اعمال کرنے سے پہلے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنا، اس کا خوف رکھنا، اس کے ساتھ آپس میں مربوط ہے۔ اور اسی سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بن دیکھے اس پہ ایمان لاتا ہے اور کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے، اس پہ کما حق ہو، حقیقی معنی میں ایمان رکھنے کے لیے، اس سے ڈرنا، اس کا تقوی اختیار کرنا، اس کی نافرمانی سے ڈرنا اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنا، یہ نہایت ضروری ہے۔ اب گناہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ اب ظاہری گناہ کون سے ہوتے ہیں اور باطنی گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ مفسرین نے بتایا ہے کہ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ جو گناہ ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں وہ ہمارے ظاہری گناہ ہوتے ہیں، اور جو گناہ ہم چھپ کے کرتے ہیں وہ باطنی گناہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو گناہ ہم اپنے ظاہری اعضاء کے ساتھ، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان کے ساتھ کرتے ہیں وہ ظاہری گناہ ہوتے ہیں، اور جو گناہ ہم دل سے کرتے ہیں
وہ باطنی گناہ ہوتے ہیں، دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، لوگوں کو حقیر جاننا، حسد رکھنا، مسلمان کے بارے میں کینہ رکھنا، اور اسی طرح مختلف گناہ ہوتے ہیں جو دل کے گناہ ہوتے ہیں، وہ کسی اور کو نظر نہیں آتے، وہ صرف گناہ کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے دل کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ تو گناہ سے اللہ پاک نے جہاں پہ فرمایا کہ بچو، دونوں طرح کے گناہوں سے بچنا ہے، ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چونکہ وہ ہمیں جب ہم لوگوں سے آنکھ بچا کے کوئی عمل کرتے ہیں، اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ہم دل میں چھپائے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کے جو بید ہوتے ہیں، اس کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ پاک جو نظروں کی چوری ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیوں نہ جانے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے ہی انسان کو پیدا فرمایا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا نفس سے کیا وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم شارک سے بھی اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اگر لوگ ہمیں نہ دیکھ رہے ہوں اور ہم کوئی گناہ کریں تو اللہ پاک جانتا ہے، اور لوگوں کو دیکھنے سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم خود بھی ایسا کوئی گناہ کریں جو صرف ابھی ہمارے دل کے اندر ہے، ہمارے اعضاء میں اس کا اظہار نہیں ہوا، وہ بھی اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ تو ہر طرح کے گناہ سے بچنا یہ ضروری ہے۔ اس مضمون کو خلوت کے گناہوں سے بچنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی خاص طور پہ جو دل کے گناہ ہیں اور جو باطنی گناہ ہیں، ان سے بچنے کو خلوت کے گناہوں سے بچنا، اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ گناہ اس لیے دوسرے گناہ سے زیادہ برا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک طرح کی منافقت ہوتی ہے۔ جو بندہ لوگوں کے سامنے تو نیک ہے، لوگوں کے سامنے تو گناہوں سے بچتا ہے، لیکن جب خلوت میں ہوتا ہے، جب کبھی اسے موقع ملتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ مجھے اب کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس وقت وہ چوکتا نہیں ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر ایک طرح کی منافقت پائی جاتی ہے، ایک طرح کا نفاق پایا جاتا ہے، اور وہ گویا کہ اللہ پاک جو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے تو اس چیز کا انکار کر رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا ایسا بندہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے؟ گویا کہ اس چیز سے صرف نظر کر رہا ہے، اس چیز کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ پاک ہر چیز کو اللہ پاک ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک اور دوسری جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ پاک تو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پہ بھی ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ تو جو بندہ لوگوں کے سامنے تو نیک بنتا ہے لیکن تنہائی میں گناہ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس بات کا ایک طرح سے اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ پاک ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور اس کو دیکھنے والا ہے۔ اور یہ گناہ اس لیے بھی خطرناک ہے اور اس لیے بھی برا ہے کہ گویا کہ بندے کی طرف جتنی بھی نظریں ہیں، جتنے بھی بندے کو لوگ دیکھنے والے ہیں، ان سب میں اللہ پاک کو وہ کم تر جانتا ہے کہ باقی لوگوں کی پرواہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ دیکھنے والا ہے اور اس کے دل کے بید بھی جاننے والا ہے۔ باقی صرف اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اللہ پاک اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اس کے باطن کو بھی جانتا ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی ناقدری کرتا ہے۔ ما قدر اللہ کا قدر، اللہ پاک نے شکوہ کیا ہے کہ میرے بندے اس طرح قدر نہیں کرتے میری جس طرح انہیں قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ ناقدری ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ پاک کی صفات کا عملی انکار ہوتا ہے کہ بندہ لوگوں کے سامنے تو لحاظ کرے، حیا کرے، لیکن اللہ پاک سے حیا نہ کرے، اللہ پاک کا خوف نہ رکھتا ہو۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بندہ حیا نہ کرے تو پھر جو مرضی کرتا رہے۔ تو عام طور پہ تو ایک حیا ہے لوگوں سے کرنا، لوگوں سے حیا کر کے کوئی بری بات نہ کرنا، لیکن اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے حیا کر کے کوئی برائی نہ کرتا ہو، اللہ پاک سے ڈر کے اور اللہ پاک سے حیا کر کے تو گناہوں سے بچتا ہو۔ جو بندہ اللہ پاک معاف فرمائے جس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ وہ جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو وہ پھر تو گناہوں سے بچتا ہے، لیکن جب تنہا ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ کرتا ہے،
اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ ایک میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے یوم القیامت بحسنات، وہ نیکیاں لے کے آئیں گے قیامت والے دن، امثال جبال تہامہ، تہامہ ایک علاقہ ہے، اس کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، تو اللہ پاک اس کو اڑتے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے، یعنی اس کی کوئی جیسے فضا میں ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو ایسا بنا دیں گے۔ کیوں ایسا بنا دیں گے؟ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صفہم لنا، یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ان کی کیا صفت ہوگی، کیوں ایسا ان کے ساتھ ہوگا، لِكَيْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ، تاکہ ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں، وَنَحْنُ نَعْلَمُ، اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم من اخوانکم، کہ وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے اور اسی طرح عبادت کرتے ہوں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، ولیکنہم اقوام، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے اذا خلوا بمحارم اللہ، تو جب وہ تنہائی میں ہوں گے اور ان کے سامنے کوئی اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیز کا موقع آئے گا، حرام کسی کام کرنے کا ارتکاب کرنے کا موقع آئے گا، انتقہوہا، تو اس کا ارتکاب کر لیا کریں گے۔ یعنی باقی تو وہ نیک ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ان کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر تہامہ پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں لے کے آئیں گے تو اللہ پاک ان کا کوئی وزن نہیں بنائے گا، ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذروں کی طرح ان کو بے وزن بنا دے گا، والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے ہمیں خاص طور پہ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم چاہے لوگوں کے سامنے ہوں، چاہے ہم خلوت میں ہوں، یہ ہم نیکی کریں، اسی طرح نیکی کریں جیسے ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اور اسی طرح گناہوں سے بچیں جیسے ہم لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ خلوت انسان کی اصل حقیقت کو اچھال کے باہر لے آتی ہے۔ جب بندہ تنہا ہوتا ہے تو انسان کی جو اصل حقیقت ہوتی ہے تو وہ اچھال کے اس کو باہر لے آتی ہے۔ چنانچہ جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو کوئی بندہ اندر سے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، وہ اٹھ کے مصلی بچھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس سے مناجات کرتا ہے۔ اللہ کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ لمبی سردیوں کی لمبی راتوں کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ لمبی رات ہوگی، ہمیں تنہائی ملے گی، تو ہم اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اللہ پاک سے مناجات کریں گے، دعائیں کریں گے، اپنے دل کی باتیں کھول کے اللہ سے کریں گے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں کہ لوگ سو جائیں، لوگوں کی آنکھیں بند ہو جائیں اور لوگ سو جائیں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تاکہ میرے دل کے اندر جو خرابی ہے، جو چوری کرنی ہے یا اور کوئی خرابی کرنی ہے، میں لوگوں سے نظر بچا کے وہ خرابی کر لوں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خلوت ہوتی ہے یہ انسان کی اصل اس کو اچھال کے باہر لے آتی ہے۔ خلوت میں اللہ پاک کو یاد کرنا، جو بندہ خلوت میں اللہ پاک کو یاد کرتا ہے اور اللہ پاک سے تعلق قائم کرتا ہے، اصل میں وہی خلوت کے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے اللہ پاک کے کچھ پیارو بندوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بیان کی ہے، ایسے لوگ جو قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ اللہ پاک کے عرش یا ایک روایت میں وہ اللہ پاک کے سائے میں ہوں گے اور ان کے اوپر جزا و فضا کی کیفیت نہیں ہوگی۔ اور ان میں 7 صفات میں سے ایک صفت ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ ایسا بندہ جو تنہا کبھی بیٹھا ہوا ہو اور اس کو اللہ پاک کی یاد آ جائے تو اس کی آنکھیں اللہ پاک کی خشیت سے یا اللہ پاک کے شوق سے، اس کی محبت کے وفور سے اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، تو ایسا بندہ اس کے لیے بشارت ہے کہ قیامت والے دن اس پہ جزا و فضا کی کیفیت نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا اور اس کا انجام اچھا ہوگا، اللہ پاک کے مقرر بندوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ تو جو بندہ تنہائی میں اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے خشیت رکھنے والا ہے وہ اور اللہ کو یاد کرنے والا ہے، وہی بندہ تنہائی کے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ دیکھیں آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پہلے وقتوں میں اور آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم پابندیاں لگاتے تھے کہ فلاں جگہ نہیں جانا، فلاں چیز نہیں دیکھنی، اور مختلف طرح کی پابندیاں اور قوانین اور ضابطے بناتے تھے تاکہ ہمارے بچے بگڑ نہ جائیں، کوئی غلط چیز ان کے سامنے نہ آ جائے، ان کی نظر کے سامنے نہ آ جائے، یا خود کوئی بندہ اپنے طور پہ کہ ہم فلاں جگہ نہیں جاتے وہاں پہ ایک برائی ہوگی،
ہماری نظر کے سامنے آئے گی، ہمارے لیے آزمائش ہو جائے گی۔ لیکن آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب وہی بندہ اللہ پاک سے بچ سکے گا، اور وہی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچ سکے گا جس کے دل کے اندر اللہ پاک کا خوف ہوگا، جس کے دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صاف ہوگا۔ کیونکہ اب جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے، ہر بندے کے جیب میں ایک موبائل ہے، اور اس موبائل پہ پوری دنیا جہان کی چیزوں کو بندہ دیکھ سکتا ہے۔ ہر گھر میں کمپیوٹر ہے، ہر گھر میں ایک اسکرین ہے، جو بندہ جس وقت چاہے جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ کہ کسی بندے کو تنہائی حاصل کرنا اور جو چیز چاہے دیکھ لے وہ ناجائز ہے یا جائز ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر، تو اب ہمارے پاس ایسا اختیار نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اور ایک بندے کو روک سکیں یا خود اپنے آپ کو اس طرح کے مواقع سے دور لے جا سکیں۔ تو بچے گا وہی جس کے دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر ہوگا اور سیدھا ہوگا۔ اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوا ہے کہ جو جسم ہے انسان کا، اس کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر سارا جسد خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور یہ لوتھڑا دل ہے۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو اللہ پاک کی یاد کے ساتھ جوڑنا چاہیے، اور اپنی اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اس کو لبریز کرنا چاہیے، اللہ پاک کے خوف سے لبریز کرنا چاہیے، اللہ کی محبت سے لبریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ صحبت رکھنی چاہیے، تاکہ ہمارا دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صاف ہو جائے۔ جب ہمارے دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھا ہو جائے گا اور صاف ہو جائے گا، تو اس کے بعد ہم جس جگہ بھی جائیں گے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ہمیں کسی طرح کا کیچڑ یا دلدل یا کسی طرح کا غبار ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مثال پھولوں کی ہو، تو کچھ پھول کیاریوں میں اگے ہوتے ہیں جن کا کوئی مالی ہوتا ہے، جو کوئی ان کا پرسان حال ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ پھول خود رو ہوتے ہیں، وہ جنگلوں میں اگاتے ہیں، وہ کسی مالی کی نگرانی میں نہیں ہوتے، لیکن وہ خود جنگلوں میں اگاتے ہیں۔ لیکن کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں جو گندے جوہڑ کے پانی پہ بھی اگاتے ہیں، اس پہ بھی وہ پھول نکل آتے ہیں۔ یا اس طرح کا پھول ایک کنول کا پھول ہوتا ہے، چنانچہ گندے پانی کے اندر چونکہ کھاد ہوتی ہے، تو اس گندے پانی کے اوپر اس کی بیل پڑی ہوتی ہے، اور اس میں سب سے بڑا پھول ہوتا ہے اور بہت پیارا پھول لگتا ہے۔ تو اگر یہی مثال ہم اللہ کے بندوں کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور جس کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا، تو وہ چاہے اگر کسی گندے علاقے میں بھی چلا جائے تو اس گندگی کے جوہر کے اوپر بھی وہ ایک بہت پیارے پھول کی طرح کھلا ہوا نظر آئے گا۔ وہ اکیلا ایک اللہ پاک کا بندہ، اللہ پاک کی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اکیلے امت تھے۔ تو جہاں پہ بھی ہو، جس ماحول میں بھی ہو، تو ایسا بندہ اور جس طرح کے بھی اس کے سامنے مواقع آئے، چاہے تنہائی ہے، چاہے خلوت ہے یا جلوت ہے، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے وہ بچا رہے گا۔ اور یہی طریقہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دلوں کی اصلاح نہیں کریں گے، صرف ضابطے اور صرف قوانین اور پابندیاں اور رکاوٹیں یہ لگا کے، آج کل اس طرح کا ماحول نہیں رہا کہ ہم اس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں گے۔ یہ بندے کا اصولی طور پہ ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور باطن بھی اچھا ہونا چاہیے۔ زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو، یا کم سے کم جس طرح ہمارا ظاہر ہے اتنا تو باطن اتنا اچھا ہو۔ اگر ایسا معاملہ اس کے برعکس ہو جائے کہ ظاہر ہمارا وہ نیک لوگوں جیسا ہے، اولیاء نیک لوگوں جیسا ہے، باطن نیک نہیں ہے، باطن درست نہیں ہے، تو یہ تو ایک طرح کی منافقت ہوگی۔ لیکن زیادہ محبوب اور مرغوب بات یہ ہے کہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو۔ اس کی دعا ہے، بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، لیکن محققین کہتے ہیں کہ شاید اس کو حدیث کے طور پہ بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ایک دعا ہے کہ اللہ پاک میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے، میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے۔ تو اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے اچھا ہو، جتنے ہم لوگوں کے سامنے اچھا نظر آتے ہیں اس سے زیادہ ہم اچھے ہوں۔ لیکن اپنے ظاہر اور باطن کو برابر معاملہ اس کو کرنے کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے منفی طور پہ کہ چونکہ ہم سے نیکی نہیں ہو رہی اس لیے ہم نے جو دینی جو حلیہ اپنایا ہوا ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں،
मैंने दाढ़ी रखी हुई है तो उसको भी ख़त्म करा देता हूँ, या और नेक लोगों जैसा हुलिया बनाया हुआ है तो इसको भी ख़त्म कर देता हूँ ताकि मेरा ज़ाहिर और बातिन बराबर हो जाए। नहीं, दूसरी तरीके से, मुस्बत तरीके से करना है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का मामला है कि हमारा ज़ाहिर हमारे बातिन से ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बातिन अच्छा नहीं है, तो हम कोशिश करें कि ज़ाहिर को भी अच्छा रखें, सुन्नत के मुताबिक रखें, शरीयत के मुताबिक रखें, लेकिन बातिन को भी शरीयत के मुताबिक कर लें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कर लें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत के मुताबिक कर लें। काना यज़कुरुल्लाह कुल्ला अहयाने ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह पाक की याद में रहते थे, आपके दिल में अल्लाह पाक की याद की कैफियत होती थी, अल्लाह से ताल्लुक़ होता था। तो हम कोशिश करें कि हमारा ज़ाहिर भी वो अच्छा हो और हमारा बातिन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। और इस बात के लिए हम कोशिश करते रहें और दुआ भी अल्लाह पाक से करते रहें कि ये अल्लाह पाक की तौफीक के बगैर कोई बंदा नेक नहीं हो सकता, कोई बंदा अपना तज़किया नहीं कर सकता। हम अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह पाक हमारे ज़ाहिर को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बना दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक बना दे और हमारे बातिन को हमारे ज़ाहिर से भी ज़्यादा अच्छा कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतूबु इलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सफ़ियुहु व खलीलुहु व अमीनुहु अला वह्यिहि अशहदु अन्नहु बल्लग़ अर्रिसालह व अद्दल अमानह व नसहल उम्मह व जाहद फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिह तरकना अला बैज़ाअ नक़िय्यतिन कश्शम्स लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीग़ु अन्हा इल्ला हालिक फ़सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फत्तक़ुल्लाह इबादल्लाह हक़्क़ अत्तक़वा वस्तमसिकू बिल-इस्लाम बिल-उर्वतिल वुथक़ा फ़इन्न अजसादकुम अला अन्नारि ला तक़वा। इबादल्लाह, الذنوب مهلكات وهي أنواع فبحسب ما يغفره الله وما لا يغفره، وقد تنوعت هذه الذنوب إلى 3 أنواع. نوع لا يغفره الله سبحانه وهو الشرك بالله، أعاذني الله وإياكم من الشرك. ونوع يغفره الله ما استغفر صاحبه لربه، وهو الذنب الذي بين العبد وبين ربه. وذنب لا يغفره الله حتى يقتص من صاحبه، وهو الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. عباد الله، اليوم أتحدث عن نوع آخر من الذنوب، نوع يعتبر من أشد أنواع الذنوب خطراً على صاحبه. فاعل هذا الذنب لم يشرك بالله سبحانه، فاعل هذا الذنب لم يجاهر بمعصية الله، ولكن هذا الذنب يعتبر من أصل الانتكاسات في العبد. نعم، أصل الانتكاسات، انتكاسة في الدين، انتكاسة في التقوى، انتكاسة في الرزق، انتكاسة في الأمانة، انتكاسة فيما شئت أن تفكر فيه بسبب هذا النوع من الذنوب. هذا النوع أو هذا الذنب هو ما يسمى بذنوب الخلوات، وما أدراك ما ذنوب الخلوات. لله كم من الحسنات أحرقت، وكم من البركات محقت، وكم من الأعمال ضيعت. تلك الذنوب التي يتعمدها المرء تعمدا فيتجرأ على محارم الله ويجعل الله
أهون الناظرين إليه. أخرج ابن ماجة رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: صفهم لنا، جلهم لنا يا رسول الله، علنا ألا نكون منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ومن بني جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعم يا عبد الله، اسمع يا رعاك الله، لا تكن في من قال الله عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. إذا خلوت بالمعاصي بين الحيطان والجدران وغابت عنك عين أبيك أو أمك، أو غابت عنك عين زوجتك وأبنائك، فإياك أن يغيب عنك عين الله سبحانه. إياك أن تنظر إلى الله كما تنظر إلى البشر. لا تظن عند إغلاق الباب والاختفاء عن الناس أنه لا أحد يراك، بل الله يراك سبحانه، فلا تخفى عليه خافية. يعلم سرنا ونجوانا وما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. يعلم سبحانه ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يرى صنيعك فاستحي من نظر الله إليك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. عباد الله، كان السلف الصالح رحمهم الله لم يكونوا يخافون شيئا أكثر من خشيتهم من خاتمة السوء. ولذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وخاتمة السوء سببها خبيئة سوء للعبد لم يطلع عليها الناس. نعم، خاتمة السوء يا عباد الله سببها خبيئة سوء للعبد لم يطلع عليها الناس. فانظر إلى خلواتك واتق الله في نفسك وفي خلواتك يا عبد الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة وعصيان، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن أعظم ما يعيننا على تطهير نفوسنا من ذنوب الخلوات هذا المرض الفتاك الذي يفتك بالحسنات أن نعرف الله سبحانه وتعالى قدره. قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا عرفت الله سبحانه وقدرته حق قدره فإن ذلك من أسباب الحماية والوقاية من هذا الداء الخطير بإذن الله، بل ومن الذنوب كلها.
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ومن وسائل الوقاية من ذنوب الخلوات يا عباد الله الفزع إلى الله، الرجوع إلى الله، سرعة التوبة بعد الغفلة إلى الله. ففي سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن معالجة الخطأ في الخلوة، أي إذا أذنبت في الخلوة، فمن معالجتها أن تستغفر الله صادقا من قلبك وتسأله أن يمحو الزلل وأن يزيل الخطأ وأن يستر عليك وأن يعفو عما مضى. فعليكم بالتوبة والإنابة، وعليك يا عبد الله بالتوبة والإنابة قبل أن يحال بينك وبينها. ومن العلاج يا عباد الله لذنوب الخلوات الإكثار من الأعمال الصالحة. قال الله جل الله سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الرجل وانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم برجل فدعاه، فلما أتى تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. رواه البخاري ومسلم. ومن علاج ذنوب الخلوات يا عباد الله الإكثار من دعاء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ضعيف، يحتاج إلى إعانة ربه، يحتاج إلى الإعانة من الله سبحانه وتعالى. ففي سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فالدعاء يا عباد الله والانكسار بين يدي الله ودعاء العبد أن يثبته الله ويبعده عن حب المعاصي، كل ذلك يعينه على ترك المعاصي لا سيما ذنوب الخلوات. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، حيث قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بمنك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم واجعلهم رحمة على رعاياهم، واجعلهم يا ربنا نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم خذ بأيديهم في المضائق واكشف لهم وجوه الحقائق يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك
من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك حامدين، لك عابدين، لك زاهدين، لك تائبين، لك أواهين منيبين مخبتين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.